بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو ذوق و شوق سے دیکھتے ہوں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالیہ سیلاب میں پاکستان کا 65% حصہ بہہ چکا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مونسون جو کہ ہمیشہ جون جولائی میں آتا تھا، اس بار اگست میں آیا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ اسپیل ہے وہ سپٹمبر میں دوبارہ اس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ یہ بات ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہارپ کا نام بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ 1993 میں یو ایس ایئر فورس نے $290 ملین سے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کا مقصد ارتھ کی ایٹماسفیئر کی ٹاپ لیئر پر ریسرچ کرنا تھا۔ ہارپ اصل میں مخفف ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام۔ ہارپ ریسرچ میں 360 ریڈیو ٹرانسمیٹر، 180 اینٹیناز اور 5 پاورفل جنریٹر استعمال ہوتے ہیں۔ ہارپ کی ایکٹیویٹیز کو ہمیشہ سے چیلنج کیا جاتا رہا ہے اور یہ مشکوک سمجھی جاتی رہی ہیں۔ فارمر وینزویلین پریزیڈنٹ ہوجو شاویز اور مینیسوٹا گورنر جیسی وینٹورا نے الزام لگایا ہے کہ گورنمنٹ یعنی یو ایس گورنمنٹ ہارپ کے ذریعے موسم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دراصل یو ایس اس ٹیکنالوجی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، جس کی مدد سے گلوبل اسکیل پر تباہی مچائی جا سکتی ہے۔ اس میں زلزلے، سیلاب، سونامی، برفانی طوفان شامل ہیں۔ 2017 میں عراق و ایران میں آنے والا زلزلہ اور 2011 میں جاپان میں آنے والے زلزلے کو بھی اسی زمرے میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک سیٹلائٹ خلا میں چھوڑا جاتا ہے جو کہ اس دوران روانیِ قرہ یعنی ٹاپ لیئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی ہے اور لیزرز کے ذریعے اس پر حملہ کرتی ہے اور مخصوص علاقوں میں تباہی پھیلاتی ہے۔ اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ تباہی انہی ممالک میں آتی ہے جو امریکہ سے پنگا لیتے ہیں، جیسے عراق، ایران، جاپان اور اب پاکستان۔ دجالی فتنے میں بھی یہ بات شامل ہے کہ دجال موسم کو کنٹرول کر سکے گا۔ 70 کلومیٹر دور روانیِ قرہ یعنی ٹاپ لیئر میں X-37B، یہ اس سیٹلائٹ کا نام ہے، X-37B چھوڑا جاتا ہے۔ 7 مارچ 2011 میں مدار میں سیٹلائٹ چھوڑا جاتا ہے اور 11 مارچ 2011 کو جاپان میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ گو یہ اتحادی ملک ہے، مگر جاپان نے اس وقت ڈالر کی منوپلی کو ختم کرنا چاہا تھا، چنانچہ اس زلزلے کے ذریعے جاپان کے 2 ایٹمی ری ایکٹر پوری طرح برباد کر دیے گئے تھے۔ اس وقت جبکہ یہ سب حالات پیش آ رہے تھے، تب بھی جاپان نے اس بات پر پرزور اصرار کیا تھا کہ یو ایس یہ سب کچھ ہارپ کے ذریعے کر رہا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان میں مونسون کے نام سے جو سیلاب آ رہے ہیں، جس کے بارے میں ستمبر کے اواخر میں دوبارہ آنے کی نشاندہی کی جا رہی ہے، تو یہ جاننے کے بعد کہ اس وقت X-37B سیٹلائٹ کہاں ہے، یہ بات معلوم کرنے کے لیے جب ہم نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2K20 میں موونگ آربٹ میں 781 دنوں کے لیے خلا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت کی بے موسمی مونسون اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے۔ جن لوگوں نے بھی ان بارشوں کا خود مشاہدہ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی شدت حد سے زیادہ ہے۔ عذاب کو ان بارشوں پہ متصل نہ کیا جائے۔ یہ دجالی فتنہ ہے جس کے بارے میں احادیث میں بھی موجود ہے کہ دجال موسموں پر قابض ہو جائے گا اور جہاں چاہے گا بارش برسائے گا اور جہاں چاہے گا قحط کر دے گا۔